باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کل ملک میں نظام کی بحث چل رہی ہے۔ پارلیمانی جمہوریت نام نہاد پارلیمانی جمہوریت تو پہلے رائج ہے ہی، صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں، اور روزانہ پتہ نہیں اور کہیں ہے یا نہیں ہے، سوشل میڈیا نے تو بہت کام اٹھایا ہوا ہے کہ اندر کھاتے تیاریاں ہو رہی ہیں صدارتی نظام لانے کی۔ کچھ اس کے حق میں دلائل دے رہے ہیں، کچھ اس کے مخالف دلائل دے رہے ہیں۔ جو مخالف دلائل دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صدارتی نظام پہلے ایوب خان صدر رہا، یحییٰ خان صدر رہا، جنرل ضیاء الحق صدر رہا، پرویز مشرف صدر رہا۔ اس دور میں اصولی طور پہ تو صدارتی نظام ہی تھا، وہ ناکام ہوا۔ اب کچھ افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صدارتی نظام نہیں تھا، وہ تو فوجی ایک ڈکٹیٹر نے قبضہ کر لیا ملک پہ، اور اسمبلی ہونے کے باوجود بھی پاور ساری اس کے پاس تھی، تو باقاعدہ صدارتی نظام نہیں تھا۔ بھٹو کے زمانے میں پارلیمانی جمہوریت، پہلے بھٹو صاحب بھی صدر بنے، پہلے بلکہ ڈپٹی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے، پھر صدر بنے، پھر جب آئین بحال ہوا، آئین نیا بنا اور اسے نافذ کیا گیا تو وزیر اعظم بن گئے، صدر کو بے اختیار کر دیا گیا۔ پھر صدارتی نظام، یہ اپنے پارلیمانی نظام 88 میں، 88 سے 90، پھر 90 سے 93، پھر 93 سے 96، اور پھر 97 سے 99 تک۔ اس کے بعد پھر مشرف صاحب آ گئے، اور 2008 میں پھر پارلیمانی نظام زرداری کی صورت میں، اور اس کے بعد پھر نواز شریف کی صورت میں، اور آج کل عمران خان کی صورت میں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نظام محتاج ہے ممبروں کا، اور کوئی آنے والا جس کے نام پہ یہ سارے ووٹ لے کے منتخب ہوتے ہیں، اور اس کو یہ بلیک میل کرتے ہیں، اور کوئی بھی اپنی مرضی کا نظام یہاں نافذ نہیں کر سکا، مرضی سے حکومت نہیں کر سکا۔ 5 سال زرداری صاحب بھی، اور اس کے بعد نواز شریف بھی۔ نواز شریف کو تو خیر 2/3 میجارٹی ملی تھی، لیکن پھر بھی جو اپوزیشن ہوتی ہے، جتنی بھی ہوتی ہے، وہ بلیک میل کرتی۔ اور خان صاحب تو بالکل ہی پل صراط پہ ہیں، جب سے آئے ہیں 6-7 ممبروں کی اکثریت پہ وہ حکومت کر رہے ہیں، اور وہ ممبر کبھی کاف لیگ، کبھی MQM، اور پہلے مینگل صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، وہ چلے گئے چھوڑ کے۔ باقی حضرات جو ہیں وہ جب بھی کبھی ووٹ کا مسئلہ آتا ہے وہ اپنی شرائط منواتے ہیں۔ تو نظام کون سا ہونا چاہیے، صدارتی نظام یا پارلیمانی نظام؟ تو پارلیمانی نظام میں تو ایسے ہی چلے گا کہ ایک بندہ نیچے سے الیکشن جیتے اور پھر وہ وزیر اعظم منتخب کرے، پھر وہ وزیر اعظم سے اپنے مطالبات بھی منوائے گا۔ اور صوبائی اسمبلیاں ہوں گی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی پہلے الیکشن، پھر وزیر اعلیٰ کا انتخاب، اور جب تک وہ وزیر اعلیٰ ان کے ووٹوں سے منتخب ہونے والا رہے گا، اس وقت تک وہ اس وزیر اعلیٰ سے بھی اپنے مطالبات منواتے رہیں گے۔ نہیں مانے جائیں گے تو وہ چھوڑ دیں گے یا چھوڑنے کی دھمکی دیں گے۔ تو ویسے جب آپ اور میں غور کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پارلیمانی نظام جو ہے، یہ اپنے نام نہاد جمہوری پارلیمانی نظام جو ہے، یہ اسلام تو نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ طریقہ کار یہی تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، صحابہ کرام جو صاحب الرائے تھے انہوں نے منتخب کیا خلیفہ کو، پھر ان کی بیعت عام ہوئی، اور باقی مسلمانوں نے بھی ان کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کی۔ خلیفہ منتخب ہو گیا، آگے اپنی ساری ٹیم خلیفہ نے منتخب بنانی ہے، نامزد کرنی ہے۔ شہروں میں، مختلف صوبوں میں گورنر خلیفہ نے نامزد کرنے ہیں۔ ساری مشینری جو ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے،
وہ کامیاب ہوگا، وہ ساری مشینری کامیاب ہوگی تو خلیفہ کامیاب ہے، اور ساری مشینری ناکام ہوئی تو اس کا ذمہ داری جو ہے وہ خلیفہ کے سر آئے گی۔ یہاں یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب ناکام ہوتے ہیں تو وہ ناکامی کی ذمہ داری نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں مجھے اختیار نہیں ملا، مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، مجھے بلیک میل کیا جاتا رہا۔ ہاں اگر وہ صدر بن جائیں گے، صدارتی نظام آ جائے گا، تو صدارتی نظام میں یہ انتخابی بک بک نہیں ہوگی کہ وہاں نیچے سے منتخب ہو کے ممبر آئیں گے اور وہ آ کے بلیک میل کریں گے۔ ویسے اس کا اگر جائزہ لیں آپ، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، دانشور ہیں، وہ جائزہ لیں تو اسلام کے قریب ترین صدارتی نظام ہی ہے اگر کوئی صدر جو ہے وہ واقعتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن کے مسلمانوں کا اپنے آپ کو اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہوئے اپنی ساری کیبنٹ، اپنی ساری انتظامی مشینری کا تقرر خود کرے اور اس کا جواب دہ بھی خود ہو۔ بعد میں یہ نہ کہے کہ میں فلاں کی وجہ سے ناکام ہو گیا ہوں، فلاں کی وجہ سے ناکام ہو گیا ہوں، پھر ساری ذمہ داری بھی لے۔ اس صدارتی انتخاب کا طریقہ کار طے کرنا ہوگا۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قریب ترین ہے، اسلامی نظام کے قریب ترین ہے، وہاں خلیفہ ہی تھا، اور خلیفہ کا انتخاب، پہلا خلیفہ کا انتخاب عوام الناس نے کیا، دوسرے خلیفہ کو پہلے خلیفہ نے پہلے نامزد کیا اور پھر عوام نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، تیسرے خلیفہ کے لیے ایک کمیٹی بنی، اس کمیٹی نے فیصلہ کیا، اور تیسرے خلیفہ کی شہادت کے بعد چوتھے خلیفہ کا انتخاب بھی مسلمانوں کی رائے سے ہوا، اور ان سے بھی عرض کیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے بھی اس سے انکار کیا۔ اب فرمایا جس طرح اسلام کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے، اگر لوگ چاہیں گے ان کو منتخب کرنا تو کر لیں گے، اگر نہیں چاہیں گے تو میں نہ تو کسی کو حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں۔ پہلے خلیفہ کے صاحبزادے بھی موجود تھے، دوسرے خلیفہ کے صاحبزادے، پہلے خلیفہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن محمد بن ابی بکر، دوسرے خلیفہ کے صاحبزادے بہت مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، لیکن کسی نے بھی خلافت کی فہرست میں یا اس کے سوچ بچار میں بھی اپنے بیٹے کسی کا نام نہیں آنے دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا نام خلیفہ کے امیدواروں میں نہیں ہے، ہاں اگر اس سے مشورہ کرنا چاہو تو مشورہ کر لو۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ اسی لیے خلافت راشدہ کہتے کہ یہ موروثی نہیں تھی، یہ مسلمانوں کا انتخاب تھا، مسلمانوں نے اپنا امیر خود منتخب کیا، اور چاروں خلفاء جو ہیں پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی خلافت کا تتمہ تھے، حصہ تھے، اس کا تکملہ تھے۔ انہوں نے بھی الحمدللہ 6 ماہ خلافت کر کے اس سے دستبردار ہو کے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ووٹ دے دیا۔ یہ خلافت راشدہ جو ہے 30 سال والی، جو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آ کے مکمل ہو رہی ہے، اس میں جو نظام تھا وہ خلیفہ نے ہی آگے نامزد کرنے تھے، سپہ سالار بھی انہوں نے نامزد کرنے تھے، لشکر بھی انہوں نے روانہ کرنے تھے، مختلف محکموں کی ڈیوٹیاں بھی انہوں نے سپرد کرنی تھی، جس کے چاہیں گورنر وغیرہ بھی۔ ایسا ہی چلتا رہا اور بہت کامیابی سے چلتا رہا۔ اور فقیر کا دعویٰ یہ ہے کہ انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین کے بعد انسانیت میں، انبیاء کی امتوں میں اور عام انسانوں میں بھی، ساری مخلوق میں سے آج تک روئے زمین پہ اس طرح کا نظام نافذ نہیں ہوا جس طرح کا خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مبارک ادوار میں نافذ رہا۔ جس طرح رعایا کو سہولتیں، آرام، رعایا کا خیال، رعایا کی فکر، ان کے کھانے پینے، ان کی تعلیم، ان کے ایجوکیشن، ان کی صحت، ہیلتھ، ہر چیز کا جس طرح خیال رکھا گیا، اور ان کی جان مال کی حفاظت کا خیال رکھا گیا،
اس طرح کا آج تک اس مہذب نام نہاد مہذب دور میں بھی بڑی بڑی فلاحی ریاستوں کے دعوے داروں کے پاس بھی اس طرح کا نظام الحمدللہ آج تک نہیں ہے جو خلافت راشدہ میں تھا۔ تو اگر اس طرف قوم آ جائے، خلافت راشدہ کے نظام کی طرف آ جائے، اسے آپ صدارتی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، اگر خلافت راشدہ کے نظام کی طرف آ جائے، خلیفہ کا انتخاب کر لیں اور ایسے شخص کا انتخاب کریں جو متقی پرہیزگار ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، جسے رعایا کی فکر ہو، لوٹ مار والا نہ ہو کوئی بھی، ایسے شخص کا انتخاب کر لیں اور پھر وہ اپنی ساری انتظامی مشینری جو ہے، اپنے وزراء ہوں، گورنر ہوں، صوبوں کے مختلف ڈی سی کمشنر وغیرہ، ان کا تقرر وہ کرے اور ان کی کامیابی اور ناکامی کا ذمہ دار بھی بنے۔ کل یہ نہ کہے کہ میں اس وجہ سے نہیں چل سکا، اس وجہ سے نہیں چل سکا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے بہت بہتر نظام ہے، اسی کا ہم مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ اگر یہ نظام ملک میں آ جاتا ہے تو میرا خیال تو یہ ہے کہ تمام دینی جماعتوں کو بھی اس پہ مطمئن ہو جانا چاہیے، مطمئن ہوں گی، میرا 100% خیال تو یہی ہے۔ ہاں، اگر کسی کی ذاتی کو کسی کا مفاد یا غرض اس سے پوری نہیں ہوتی، اب یعنی کیسے پوری نہیں ہوتی؟ ایسے کہ وہ سمجھیں کہ یار ایک آدمی منتخب ہو کے اگر وہ بن گیا، فلاں شخص بن گیا، تو مجھے تو پھر شاید کوئی حصہ بھی نہ ملے، مجھے تو کسی کمیٹی کی چیئرمین بھی نہ ملے، میں اس نظام کو مانتا ہی نہیں، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت، پاکستان اسلامی ملک ہے، پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے وہ اس نظام پہ متفق ہوگی اور یہ چاہے گی کہ صدارتی نظام کے ذریعے کوئی ایسا شخص ملک میں صدر مملکت بن جائے جو خوف خدا رکھنے والا ہو اور جس کو اختیار ہو کہ جو ملک لوٹ کے لے گئے ہیں ان سے مال واپس کروائے یا پھر ان کو تختہ دار پہ لائے، ملک کا پیسہ لوٹ کے جو باہر لے گئے ہیں، اور پھر ملک کو خرید، اپنے بڑے بڑے جو ایم این اے ایم پی اے ہیں ان کو خرید کے پھر دوبارہ وزیر اعظم بننے کے چکر میں ہیں یا رہتے ہیں ہر وقت۔ ایسے لوگوں سے قوم کو نجات دلا دے آ کے، اور جو کرپٹ افسر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں جہاں بے ایمان راشی، ان سے قوم کو نجات دلا دے اور ملک کو صاف ستھرے طریقے سے شفاف انداز سے چلائے، گڈ گورننس ہو ملک میں، اور کوئی محتاج، کوئی یتیم، کوئی بے کس دھکے نہ کھائے بیچارہ، ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی فون اٹھانے والا بھی نہ ہو۔ تو اس طرح کا نظام جو ہے یہ تو ہماری جد و جہد کا الحمدللہ حاصل ہے، اسی کے لیے کرتے رہے ہیں۔ اگر کوئی اس نظام کے لیے کوشش کرے گا تو ہم انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ یہ ہماری خواہشات نہیں، ہماری زندگی کی جد و جہد ہے کہ کسی طرح ملک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نظام نافذ ہو جائے تاکہ یہ ملک جو ہے یہ مشکلات سے نجات پا جائے۔